السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ماہ رمضان کی آمد ان قریب ہونے والی ہے، اور ماہ رمضان میں ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور میں کئی سالوں سے ہماری اس مسجد میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر نماز کے بعد ماہ رمضان میں پوری مسجد قرآن پڑھنے والوں سے بھری رہتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت کے باغوں میں پھول کھلے ہوئے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کی تیاریوں میں ایک اہم ترین تیاری یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کیسے پڑھیں وہ سیکھ لیں، تاکہ ہم اس طریقے پر قرآن پڑھ سکیں کہ جس طریقے پر قرآن پڑھنے سے اللہ و رسول کی ہمیں رضا میسر آ جائے۔ اس لیے گفتگو کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ دوستان محترم، ہم جب کسی حکومتی سطح پر اعلیٰ عہدیدار اور منصبدار سے بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا باڈی لینگویج کیا ہوتا ہے اور ہمارا بات کرنے کا اسٹائل کیسا ہوتا ہے۔ ہمارا پورا فوکس گفتگو پر ہوتا ہے اور بات کے ایک ایک جملے پر ہوتا ہے، بلکہ کئی جگہوں پر تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے تو انٹرویو میں کون سے الفاظ بولنے ہیں، کیسے کھڑا رہنا ہے، مسکرانا ہے نہیں مسکرانا، کتنی دیر بیٹھنا ہے، یہ ساری ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ آدمی جس سے بات کرے تو بات پر بھی دھیان ہو، اور جس سے بات کر رہا ہے اس کے مقام اور مرتبے کا بھی لحاظ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ عام طور پر لوگ برتتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ جل شانہ کا پاک کلام قرآن مجید ہے، ہم اس کے پڑھتے وقت کون سا انداز اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے احیاء العلوم شریف کے اندر لکھا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم القرآن، کہ جب کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے ثم خلط، پھر قرآن پڑھتے پڑھتے ہی کسی سے بات میں لگ جاتا ہے،
یا آج کے دور میں یوں سمجھو کہ قرآن پڑھتے پڑھتے فون میں لگ گیا، موبائل میں مصروف اور مشغول ہو گیا، ثم عاد فقرأ، پھر جب کسی سے بات ختم ہوئی یا موبائل پر ادھر ادھر دیکھ کر پھر قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ ہوا، قیل لہ، ایسے شخص کو غیبی طور پر یہ کہا جاتا ہے، ما لک ولی کلامی، تجھے میرے کلام سے کیا غرض ہے؟ تو کیوں میرا کلام پڑھتا ہے؟ کیا میرا کلام پڑھنے کا بھی یہ حق ہے کہ تم باتیں بھی ادھر ادھر کرو، توجہ بھی ادھر ادھر لگاؤ اور پھر میرا قرآن بھی پڑھو؟ تو دوستان محترم، قرآن صرف ایسا نہیں کہ اس کو پڑھ جانا ہے یا محض الفاظ کی ادائیگی کر جانا ہے، بلکہ قرآن یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہماری نظر میں یہ بات ہو کہ ہم اللہ کے کلام کے ذریعہ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام درخت کے واسطے سے اللہ سے کلام کرتے تھے، آواز آتی تھی، نودی من الشجرہ، درخت سے آواز آتی تھی اور درخت کے واسطے سے موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرتے تھے۔ تو اے قرآن پڑھنے والے اہل ایمان، جب تم بھی قرآن پڑھنے لگو تو کلام الہی کے واسطے سے یہ یقین پیدا کرو دل میں پڑھتے پڑھتے کہ تم اپنے خدا سے کلام کر رہے ہو یا تمہارا خدا تم سے ہم کلام ہے۔ اس کو آسانی کے ساتھ میں یوں سمجھاؤں، گویا آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو، تو تمہارے دل میں یہ فٹ بیٹھا ہوا ہو اور یہ دل کے اندر تمہارے بات جمی ہوئی ہو کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو، یہ جو لفظ میں زبان سے دہرا رہا ہوں تو یہ اللہ مجھے سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والے تو نماز قائم کر۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت کا اولین حق کہ قرآن یوں پڑھا جائے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایسا پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے آپ کو قرآن صحیح طریقے پر پڑھنا سیکھ لینا چاہیے۔ آخر ہم کیا کچھ نہیں سیکھتے، کن کن کی بولیاں سیکھنے کے لیے ہم نے کورسز کیے، بیٹوں کو یہاں سے دور دور تک ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا۔ آخر جو زبان قبر میں کام آئے گی، جنت میں کام آئے گی، جو زبان قرآن کی زبان ہے، وہ موسم بھی آ رہا ہے پھر قرآن پڑھنے کا، سننے کا، ہم اس کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ تو قرآن پڑھنے کے لیے ایک ادب قرآن کی تلاوت کا یہ ہے کہ ہم یہ مشاہدہ کریں، آنکھوں سے دیکھیں، دل میں یہ بات جمائیں، تصور قائم کریں کہ میں قرآن پڑھ کر کے قرآن کے لفظوں کے واسطے سے اپنے رب سے مخاطب ہوں یا میرا رب مجھ سے مخاطب ہے۔ یہ روح جب تک ہمارے پڑھنے کی قرآن کے ساتھ جڑے گی نہیں، مکمل فیض نہیں ملے گا۔ یہ بات سمجھ لیجیے۔ تو یہ پہلا ادب ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی ہے۔ اسی لیے شیخ ابو طالب مکی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں کسی اور چیز کا خیال آتا ہے؟ قرآن پڑھتے پڑھتے کسی اور چیز کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، کیا میرے نزدیک قرآن مجید سے بڑھ کر کے اور کوئی چیز پیاری ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا خیال آ جائے؟ کیا میرے ذہن و دماغ میں قرآن سے بڑھ کر اور کوئی محبوب چیز ہے
کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس کا خیال آ جائے؟ جب کوئی چیز قرآن سے زیادہ میرے نزدیک محبوب نہیں تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے مجھے کسی چیز کا خیال نہیں آتا. میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن میں ڈوب کر قرآن پڑھتا ہوں. یہ تھا ہمارے بزرگوں کا انداز تلاوت قرآن. اسی لیے آپ دیکھیں ابھی یہ بھی ایک ماحول بن چکا ہے، بن رہا ہے یا بنتا جا رہا ہے کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے، میں نے اتنی بار پڑھا. بہت اچھی بات ہے اگر صحیح طریقے پر پڑھا. ہمارے بزرگوں کی نظر اس بات پر زیادہ ہوتی تھی کہ میں قرآن اگرچہ تھوڑا پڑھوں مگر سوجھ بوجھ اور سمجھ کر کے پڑھوں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا فقہ فیہا ولا خیر فی قراءت لا تدبر فیہا. مولا علی فرماتے اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جو عبادت بغیر علم کے کی جاتی، اور اس قراءت میں بھی بھلائی نہیں جس قراءت میں تدبر اور غور و فکر نہیں ہے. بس پڑھتا ہے پڑھتا چلا جاتا ہے، الفاظ ہے بس پڑھتا چلا جاتا ہے. یہ بھی بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، مگر جو اصل قرآن کے نزول کا مقصد ہے وہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے مفہوم کو سمجھنا ہے، قرآن کی روح کے ساتھ اپنے باطن کا رشتہ جوڑنا ہے. ہماری حد ابھی الفاظ کی صحیح ادائیگی تک بھی نہیں ہے. جیم کو کیا پڑھ رہا ہے، ضاد کو کیا پڑھ رہا ہے، زے سین شین کس طرح پڑھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں رمضان الکریم آ رہا ہے، تیاری کرو. کسی اچھے قاری قرآن کے پاس بیٹھ کر قرآن کا تلفظ صحیح کرو. آگے کے معاملات پھر آگے بھی ہمیں ادا کرنے. اب دیکھو جن کے نزدیک صرف زیادہ پڑھنا معنویت رکھتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان سنیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرا ترتیل سے اور غور و فکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں پورا قرآن بغیر معنی سمجھے ہوئے جلدی جلدی پڑھ لوں. ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ دھیان ہے. فرمان حضور کے چچا زاد عبداللہ ابن عباس صحابی رسول اہل بیت اطہار کے فرد فرید فرماتے پورا قرآن پڑھ جاؤں، جلدی جلدی پڑھ جاؤں بغیر سمجھے بغیر غور و فکر کیے ہوئے. اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ صرف 2 سورتیں پڑھوں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، مگر پڑھوں تو سمجھ کر کے پڑھوں، پڑھوں تو اپنی روح کا رشتہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معنی کے ساتھ جوڑ کے پڑھوں. تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے. اور دوسری جگہ انہی کا فرمان ہے کہ مجھے سورہ بقرہ اور آل عمران حدر سے پڑھنے کی بجائے سوچ سمجھ کر صرف اذا زلزلہ اور القاریہ پڑھنا زیادہ پسند ہے. یعنی پوری سورہ بقرہ پڑھوں یا پوری سورہ آل عمران پڑھوں، حدر کے ساتھ پڑھوں، جلدی جلدی پڑھوں، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں 2 ہی سورتیں پڑھوں چھوٹی چھوٹی، اذا زلزلہ اور القاریہ. یہ مجھے زیادہ پسند ہے. مگر کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ 2 پڑھوں ان 2 بڑی سورتوں کے مقابلے میں، مگر یہ 2 سمجھ بوجھ کر پڑھوں، اس کا معنی اور مطلب سمجھ کر کے پڑھوں. تو قرآن کو یہ پڑھنے کے انداز ہے. اب ہم پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں،
تو ہمیں دھیان دینا ہے اس بات کی طرف کہ ہم جو طریقہ شریعت میں پسندیدہ ہے اس کے مطابق پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ دوسرا حق قرآن کی تلاوت کا یہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتلوا القرآن وابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، سرکار فرماتے قرآن پڑھو اور رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بناؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب ہوئی اور میں نے حضور علیہ السلام کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، اور جب میں قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا ثابت ہذہ القراءۃ فأین البکاء، اے ثابت یہ تو قرآن پڑھنا ہوا، رونا کہاں گیا؟ یعنی قرآن کے ساتھ رونا اتنا لازمی تھا کہ حالت خواب میں حضور کے سامنے قرآن پڑھا تو حضور نے فرمایا تم نے قرآن تو پڑھا مگر رونا کہاں چلا گیا؟ اس طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ قرآن کے ساتھ تمہارے رونے اور گڑ گڑانے کا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ سن لو، وقت کی طرف نظر نہ رکھتے ہوئے دیکھ لو، سرکار نے فرمایا ان القرآن نزل بحزن، قرآن غم کے ساتھ اترا ہے، قرآن غم کے ساتھ اترا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَتَحَازَنُوا، تو جب تم قرآن پڑھو تو اپنے آپ میں غم پیدا کرو، اور غم پیدا کرنے کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا وجہ احزار الحزن ان یتأمل ما فیہ من التہدید والوعید والمواثیق والعہود، کہ جب تو قرآن پڑھے تو غور کر کے جو قرآن کی آیتوں میں جہنم سے ڈرایا گیا، عذاب جہنم کی سختی بیان کی گئی، اللہ کے وعدے اور وعدوں کی پابندی کا عہد لیا گیا، اس پر غور کر، اور پھر یہ غور کر کے ان وعدوں کی پابندی میں تو مجھ سے بہت کوتاہی ہوئی ہے، اور یہ جو احکام اللہ نے دیے ہیں اس پر تو میں جیسا چاہے ویسا عمل کر ہی نہیں پایا۔ امام غزالی فرماتے یوں اپنے آپ میں غم پیدا کر کہ تجھ سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے احکام کی بجاوری میں، اور جن باتوں سے روکا گیا تھا اس سے رکنے میں، تو اب تیرے اندر غم پیدا ہوگا۔ اور جب یہ بھی نہ ہو تیرے اندر کہ جیسے صوفیاء کرام قرآن پڑھ کر رویا کرتے تھے، اگر تجھے ایسا رونا نہ آئے فَلْيَبْكِ عَلَى فَقْدِ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ، تو غم اور رونے کے نہ ملنے پر رویا کر، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمَ الْمَصَائِبِ، اس لیے کہ ایمان کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ تو قرآن تو پڑھتا مگر روتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، رمضان الکریم کے تیاریوں میں سے ایک اہم ترین تیاری یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت ویسے کریں جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی۔ ایک روایت سن لو، بہت پیاری ہے۔ فرماتے ہیں بندے کی قبر میں، بہت دھیان سے سنو، ہمیں 60 70 80 سال یہاں رہنا ہے، بعد میں چلے جانا ہے، قبر میں تو پھر جہاں تک اللہ چاہے لمبی مدت ہے۔ بندہ گھر میں بھی گرمیاں پڑتے، دیکھو پنکھے چل رہے ہیں، ابھی کچھ جمعہ بعد اے سی بھی چلیں گے، گھر میں بھی ایسیاں بھی لوگ صاف صفائی کرانے میں لگ گئے ہوں گے۔ سنو، بندے کی قبر میں ویسی ہی اطمینان اور سکون والی کیفیت و حالت ہوگی جو اس کی دنیا میں نماز ادا کرتے ہوئے ہوگی۔ جس سکون سے وہ نماز پڑھتا ہوگا اللہ وہی سکون اسے قیامت تک قبر میں عطا فرمائے۔ تو میں نے، آپ نے، دونوں نے سوچنا ہے کہ
کہ ہم نماز میں کتنا پرسکون رہتے، کتنے مطمئن رہتے، اور دھیان کتنا قرآن میں اور اللہ کی تسبیح میں رہتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا فانی ہے، اس کو زوال ہے، ہمارا موسم بہار آخرت کا بس دستک دے رہا ہے اور قریب ہے ماہ رمضان۔ قرآن کی تلاوت صحیح طریقے پر کرنا سیکھ لو، خوب سیکھو، خوب سیکھو، خوب محنت کرو اور صحیح طریقے پر قرآن کا تلفظ سیکھو، بعد میں اس کے معنی کی طرف غور و فکر کرنا شروع کرو۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔